آخرکار تنگ آ کر جوتشی اور قبیلے کے بڑے بزرگ اکٹھے ہوئے اور اندازہ لگایا کہ شاید اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ سب نحوست ہو رہی ہے، لہٰذا اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ان لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کا رخ بنی اسرائیل قوم کی طرف موڑ دیا، اور یوں یہ صندوق ان کے پاس حضرت شمیل علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق بنا کوئی جنگ کیے اللہ کے حکم کے مطابق پہنچ گیا۔ لہٰذا یہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ اس حکم کو تسلیم کریں، اور آخرکار طالوت کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد یہ قوم اکٹھی ہو کر فلسطین یعنی اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے جنگ کی تیاری کرتی ہے، مگر فلسطین کی فوج کے اندر جالوت نام کا ایک شخص تھا جو کہ کسی دیو کی طرح لمبا اور انتہائی طاقتور تھا۔ Where is your God? بنی اسرائیل قوم ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ کوئی بھی ان سے جنگ کرنے کو تیار نہ ہوا، اور اوپر سے فلسطینی فوج نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی جالوت کو قتل کر دیا تو یہ وطن بنا کسی جنگ کے تمہارا ہے۔ لہٰذا طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص اسے قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا، جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا، اور وعدہ کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور 16 سال کے بعد جب طالوت کی وفات ہوئی تو اگلا بادشاہ انہیں چن لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے ایک الگ سے ہیکل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور اس مقدس صندوق کو بھی یہاں پر حفاظت سے رکھا جائے، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ اس عمارت کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کو مکمل کیا۔ انہوں نے جنات سے اس عمارت کی تعمیر کروائی، اسی لیے ان کے نام کی مناسبت کی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سال کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام مزید 40 سال تک بادشاہ بنے، جن کی حکومت پوری دنیا تک قائم ہو گئی، یعنی تقریباً 100 سال کا عرصہ بنی اسرائیل کا عروج تھا۔ سورہ البقرہ کے چیپٹر 2 کے آخر پر اس واقعے کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، اور اسی لیے یہ صندوق مسلمانوں کے لیے اس قدر اہم ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ لیکن اسلامی روایت کے مطابق یہ مقدس صندوق ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور پھر وراثت کے طور پر ان کے اولاد یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم پھر سے اسی جادو ٹونا، سود اور آپسی خانہ جنگی کے اندر پڑ گئی۔ بے تحاشا نبی بھیجنے کے باوجود یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، الٹا پیغمبروں کی دشمن ہو کر ان کے خلاف سازشیں کی، انہیں قتل کیا۔ یہ عجیب لوگ تھے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور اس کی عبادت بھی۔ ان کی اسی منافقت سے اللہ کی ذات جلال کے اندر آئی تو ایک بار پھر سے اللہ کا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے یروشلم شہر پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے کوئی ایک عمارت بھی صحیح سلامت نہ چھوڑی اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے انہی غلاموں کی بستی تعمیر کی جسے تل ابیب کا نام دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا، اس کی بے حرمتی کی اور قوم عمالقہ کی طرح اسے ایک گندی جگہ پر ڈال دیا، جس کا عذاب اس پر ذوالقرنین بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا، کیونکہ اس واقعہ کے 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین نے بابل عراق پر حملہ کر کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا اور اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ پھر سے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایک بار پھر سے شروع کر دی، جو کہ 400 سال تک قائم رہی، مگر اس دوران تابوت سکینہ کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ آخر وہ کہاں پر گیا، بخت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وقت گزرتا گیا، یروشلم رومی حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت کے منافق یہود علماء کو آئینہ دکھانے پر رومی بادشاہ کو ان کے قتل پر آمادہ کیا گیا کہ یہ شخص دجال ہے، مگر اللہ نے انہیں موجزانہ طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ یوں 70 سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل نے رومی حکومت سے بغاوت کی کوشش کی تو 70 عیسوی کے اندر رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور یہ بخت نصر سے بھی ظالم ثابت ہوا کیونکہ اس نے پورے شہر سمیت ہیکل سلیمانی کو ایسا تباہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی دیوار باقی رہ گئی، جسے آج بھی مقدس جان کر یہودی قوم اس کے سامنے روتی اور دعائیں کرتی ہے۔